ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأصدق الحديث حديث رسول الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الہاکم التکاثر ہلاکت میں ڈال دیا تم کو کثرت نے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر تم نے دیکھ لیا زیارت کی قبروں کی، کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون پھر عنقریب تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین کاش کہ تم جان لیتے یقین کے علم کے ساتھ، ثم کلا لترون الجحیم تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین پھر تم اس کو دیکھو گے عین الیقین کے ساتھ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر تم سے اس دن تمہاری نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ احکم الحاکمین کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس مالک نے ہم سب کو اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً بڑے فضل، بڑی رحمت اور بڑے کرم کا معاملہ ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی مہمانی کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کیا۔ یہ عام سورہ ہے جسے ہم اکثر اپنی نمازوں میں اس کی تلاوت کو سنتے بھی ہیں، اور اس نے ہمارے اعمال کی ایک بہت بڑی عکاسی کی ہے۔ انسان صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات گئے تک محنت میں، مشقت میں، کوشش میں لگا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لے۔ صبح اٹھتے فکر ہے کاروبار کی، شام فکر ہے گاہکوں کی، دکانداری کی، اپنے معاملات کی، اور اسی میں اپنی زندگی الجھا کر کے رکھ دی ہے، یہاں تک کہ جب بڑھاپا آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، تو پھر کہتا ہے کہ کسی سبب مجھے چین کچھ مل جائے، کسی طرح آرام مل جائے مجھ کو، اور میں اپنی زندگی کو سہولت اور آرام کی طرف لے جاؤں، لیکن اس وقت بہت بیت چکا ہوتا ہے۔ یہ زندگی تو بہت قیمتی ہے،
اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اور اگر نہ یقین آئے تو آپ کسی ایسے انسان کے پاس چلے جائیں جس کی زندگی کی آخری سانسیں ہیں، وہ کہے گا سارا مال لے لو، میری زندگی کے کچھ دن اور بڑھا دو، لیکن نہیں بڑھ سکتے بھائی۔ جتنا وقت مالک نے لکھا ہے اتنا ہی وقت آپ کے پاس ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس وقت کو یا تو دنیا کے لیے مصروف کر لو یا اس رب کو راضی کرنے کے لیے مصروف کر لو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے کام نہیں، دنیا کے کام کیجئے۔ سورہ نور میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنے کچھ بندوں کی خوبی ایک بیان کی ہے۔ رجال لا تلہم، ایسے لوگ کہ نہیں ان کو ہلاکت میں ڈالا اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اور زکوٰۃ سے، ان کی تجارت نے اور ان کے کاروبار نے۔ کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر، نماز، زکوٰۃ، اس کو فوقیت دیتے ہیں اپنے کاروباروں پر۔ کاروبار کو اہمیت نہیں دیتے کہ کاروبار ہی سب کچھ ہے، اللہ کا ذکر بھول جائے، نماز بھول جائے، زکوٰۃ بھول جائے، مال میں سے اتنی زکوٰۃ بن جائے گی دیں گے تو کاروبار کا کیا بنے گا، اتنی راس ختم ہو جائے گی۔ اللہ کہتے نہیں، ایسے بندے جنہیں میرا ذکر کاروبار سے، تجارت سے بڑھ کر میرا ذکر محبوب ہے، میری نماز محبوب ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت نے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ بھاگ رہا ہے، دوڑ لگائی ہے صبح سے شام تک، اتنی دوڑ لگاتا ہے کہ تھک کے گر جاتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتا ہے دنیا کے لیے، اور وہ دنیا تو اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے۔ وہ تو اتنا ہی رزق ملنا ہے جو اللہ نے آپ کے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہلکان کیوں ہو جاتے ہیں اس کے لیے؟ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر انسان کل نفس یغدو فبایا نفسہ فمعتقها وموبقها، ہر انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے، صبح اٹھتا ہے، صبح ہوتی ہے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، کوئی محنت بیچ رہا ہے، کوئی علم بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، شام تلک کچھ تو اپنے آپ کو بچا چکے اور کچھ اپنے آپ کو برباد کر چکے، ہلاک کر چکے کچھ اپنے آپ کو۔ کاروبار تو کر رہا ہے، اللہ کا ذکر بھول گیا، نماز بھول گیا، دنیا میں اتنا مشغول ہو گیا، یہ شام کو جتنا بھی کما لے گا کیا فائدہ اس کمانے کا کہ اگر رب راضی نہ ہو سکے۔ لیکن ایک ہے وہ کاروبار بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، دکانداری بھی کرتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے تو اپنے کاروبار کو ترک کر دیتا ہے، اپنے رب کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ کام کرتا ہے اور اپنے کام میں حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا کسی کو۔ اس انسان نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، یہ تو کامیاب ہو گیا، خواہ وہ تھوڑے پیسے لے کر کے آئے، اپنے گھر میں، لیکن یہ اپنے گھر میں کامیابی لے کر کے آیا، اپنے رب کی رضامندی لے کر کے آیا، اپنے رب کی رحمت اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آیا یہ انسان۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر آدم کے بیٹے کے پاس وادیان من مال، دو بہت بڑی وادیاں مال کی ہوں آدم کے بیٹے کے پاس، اس کی حرص، اس کی چاہت، اس کی خواہش کیا ہوگی؟ لو کان ثالثا، اگر تیسری بھی مل جائے، حالانکہ وہ دو وادیاں وہ ساری زندگی جتنا مرضی کھا لے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن حرص تیسری کے بارے میں بھی ہوگی، چوتھی کے بارے میں بھی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے
بیٹے کے پیٹ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز بھرنے والی نہیں ہے۔ قبر میں جائے گا تو پھر ہی ہے اس کی ہرسیں، اس کی تمنا، اس کی خواہشیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، پہلے نہیں ختم ہوتی۔ یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، حریص ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا کثرت نے، بھاگ رہا ہے کبھی کدھر کبھی کدھر۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکریوں کا ریوڑ ہو، 2 بھوکے بھیڑیے ان پہ چھوڑ دو، وہ کھائیں گے کم، نقصان زیادہ کریں گے، بہت نقصان کر دیں گے، جانوروں کا بہت نقصان کریں گے۔ فرمایا اسی طرح انسان کی 2 بری عادتیں انسان کے دین کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا حرص المرء علی المال والشرف، ایک مال کا حریص ہو جانا، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، حریص ہو گیا مال کے پیچھے۔ اور دوسرا چودراہٹ، لوگ جانے پہچانے، ہم بھی کچھ ہیں، ہمارا بھی کوئی نام ہے، ہمارے بھی تعلقات ہیں، ہماری بھی چودراہٹ ہے، ہم جہاں ہوں تو کوئی ایسے نہیں کر سکتا، ہم جہاں ہوں۔ فرمایا یہ بھی انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے چیز۔ اور کبھی اس کا آپ نے تھوڑا سا مشاہدہ کرنا ہو تو آپ الیکشن کے دنوں میں دیکھ لیں، جس بندے سے سلام لینے کو بھی نہیں چاہتے ہوتے اس کے بھی پاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں، صرف دنیا کی چودراہٹ کے لیے، دنیا کا ایک اعزاز مل جائے ہمیں، ہم بھی کچھ بن جائیں، ہمارا بھی کوئی نام ہو جائے۔ فرمایا حرص المرء علی المال والشرف، انسان کی حرص مال کے لیے اور چودراہٹ کے لیے، شرف کے لیے، عزت کے لیے، بڑے پن کے لیے، یہ انسان کے دین کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، کاش تم جان لیتے کہ یہ دنیا کا مال تو سب سے پہلے پرایا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جب دنیا سے، فرمایا 3 دوست ہوتے ہیں انسان کے، ایک انسان کی موت تک، ایک انسان کی قبر تک، ایک قبر کے اندر۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ کس سے پیار کریں گے؟ جو آپ کی موت تک آپ کے ساتھ ہے، یا جو آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ ہے، یا جو قبر میں بھی، ان وحشتوں میں بھی، ان تنگیوں تنہائیوں میں آپ کے ساتھ ہوگا؟ آپ کس سے پیار کریں گے؟ یقیناً اس سے پیار کرنا چاہیے جو آپ کے ہر غم میں آپ کے ساتھ ہے۔ فرمایا پہلی چیز جو آپ کی موت تک آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کا مال ہے۔ آنکھیں بند ہوئی، مال پر آیا، آپ کی ہر چیز نکال لی جائے گی، آپ کی جیبیں خالی کر دی جائیں گی، اور کفن پہ تو جیب ہوتی نہیں ہے۔ دوسری، آپ کے دوست، رشتہ دار، آپ کی اولاد جو آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے، جنازہ پڑھیں گے آپ کا، اور اس میں بھی ہم بڑی عجیب ہماری حالت ہوتی ہے، یہ سفارش کر رہے ہوتے ہیں ہم اس میت کے لیے اپنے رب سے کہ یا اللہ یہ آ گیا، یہ کمزور ہے، یہ محتاج ہے، یہ گناہ گار ہے، ہم تجھ سے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اسے معاف کر دے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اکثر تو بس ایسے ہی ہاتھ باندھے اور خاموشی کے ساتھ فارغ ہو گئے، سفارش کے لیے آئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ آپ کو کسی بندے سے کام پڑ گیا، آپ سفارش کے لیے کسی کو لے کے گئے اور وہ وہاں جا کے گنگا بہرا بن کے کھڑا رہے؟ آپ کہیں گے بول تو صحیح، تجھے کس لیے لے کے آئے ہیں، بول، بات تو کر۔ یہی جنازے کے وقت کیفیت ہوتی ہے، کیا کہہ رہے ہو، بولو تو صحیح۔ وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا بولوں، خاموشی سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، جو امام صاحب کہہ رہے ہیں وہی میرا ہے، بس گزارا کر رہے ہیں۔ سفارش کہاں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں، جنازہ جب پڑھا رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یا اللہ اسے معاف کر، معاف شدہ لوگوں میں اسے شامل فرما، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، غسل دے دے، اس کے گناہوں کو دھو دے، صاف کر دے،
پانی کے ساتھ، برف والوں کے ساتھ دھو دے۔ یہ دعا کرتے جا رہے کرتے، صحابی کہتے ہیں پیچھے میں کھڑا تھا، میرے دل میں یہ تمنا اور خواہش پیدا ہوئی، کاش یہ جنازہ میرا ہوتا اور میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے۔ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، یہ جنازہ میرا ہوتا۔ ہم وہاں پر بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، صرف منہ ملازہ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے ہم وہاں پہ موجود ہیں۔ تو دوسرا دوست قبر تک، اولاد، دوست، رشتہ دار قبر تک۔ تیسرا دوست قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے اعمال ہیں۔ انہیں خوبصورت بنا لیجئے، انہیں بدصورت کر لیجئے، یہ آپ کے پاس ہے معاملہ۔ انہیں خوبصورت بنانا، انہیں بدصورت بنانا، یہ آپ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں جب انسان چلا گیا تو نیک آدمی کے پاس ایک بڑا خوبصورت نوجوان، مبارک ہو بھائی، تو خیر مبارک بھائی، آپ کون ہیں؟ میں تمہارے وہ اعمال ہوں جو تم دنیا میں انجام دیا کرتے تھے، اللہ نے قبر کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مجھے آپ کا ساتھی بنا دیا ہے، میں آپ کا ساتھی ہوں قبر کا۔ خوبصورت نوجوان قبر کی وحشتوں میں ساتھی بن جائے۔ اور دوسرا کے پاس آیا، بڑا قریب، دیکھ لو، مبارک ہو، کس بات کی مبارک؟ عذاب میں مبتلا ہوں۔ کہا تو ہے کون؟ تیرے وہی قریب بدبودار اعمال جو تو دنیا میں سر انجام دیتا تھا، وہی آج تیرے ساتھ ہوں۔ کس چیز کا گھبراتا ہے؟ کس چیز سے؟ دنیا میں تو تجھ کو بتلایا جاتا تھا کہ یہ نہ کر، نہ کر، یہ کری اعمال ہیں، بدبودار اعمال ہیں، گندے اعمال ہیں، تو انجام دیا کرتا تھا، آج وہی انجام، وہی اعمال تیرے ساتھ ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، کاش کہ تم جان لو، کاش کہ تم جان لو۔ ان قریب تم سمجھ جاؤ گے ان باتوں کو، جب وہ آنکھیں دنیا سے بند ہونے لگیں گی سمجھ جاؤ گے یہ ساری چیزیں، اور اس وقت آوازیں دو گے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑا سا ٹائم مجھے اور دے دو، الی اجل قریب، تھوڑا سا وقت مجھے اور دے دو یا اللہ، میں بھی صدقہ خیرات کروں، میں بھی اچھے اعمال کروں، میں بھی توبہ تائب کر لوں، لیکن وقت تو نہیں ملے گا۔ کلا سوف تعلمون، کاش جان لو گے، ان قریب جانو گے تم۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں یقین علم ہو جائے اس چیز کا کہ جس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ کچھ نہیں ہے، جس کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ان قریب جہنم دیکھو گے تو سامنے آ جائے گی، پھر اس وقت کیا کہے گا انسان؟ سامنے جہنم ہے، سامنے کھڑا ہو گئے، آگے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خوبصورت نقشہ بنایا ہے، جب لایا جائے گا کہا جائے گا جہنم دوڑ رہی ہوگی، آوازیں جہنم کی نکل رہی ہوں گی، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، آوازیں جہنم کے دھاڑنے کی آ رہی ہیں، لوگوں کو گرایا جا رہا ہے، اور داروغہ جہنم سوال کر رہا ہے الم یاتکم نذیر، تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ کسی نے سمجھایا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا؟ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، ایسے ہی ہمیں ڈرا رہے ہو، خام خواہ میں ڈرائے رہے ہو، میں اللہ نے کچھ نہیں دین اتارا، تم اپنی طرف سے ہمیں ڈرا رہے ہو، خام خواہ میں ڈرا رہے ہو۔ یہاں تک کہ یہ یقین آ گیا، ہم سامنے دیکھ لیا ہم نے جہنم کو۔ تین طرح کے یقین ہوتے ہیں، ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ علم الیقین کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جہاں آگ ہو وہاں دھواں ہوتا ہے، آپ نے دور سے دھواں دیکھا، آپ کو علم ہو گیا کہ یہاں پر آگ ہے، یہ علم الیقین ہے۔ اب جب آپ اس کے پاس چلے گئے اور آپ نے آگ کو بھی دیکھ لیا، یہ عین الیقین ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔
حق الیقین اس سے اگلی سٹیج آ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، جب آپ اس میں اپنے ہاتھ کو داخل کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ کو گرمی، حدت، تپش دیتی ہے، آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آگ ہے، یہ حق الیقین ہے۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم علم الیقین حاصل کر لو، پھر تم جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ لو گے، عین الیقین تمہیں مل جائے گا، وہ جہنم تمہارے سامنے ہوگی۔ پھر کہو گے کہ کسی طرح واپس پلٹے، لیکن پلٹنا نہیں ہوگا۔ اس وقت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم نعمتوں کے بارے میں پھر تم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ جو ہم نے تم کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں ہم تم سے پوچھیں گے کہ یہ کچھ ہم نے تم کو دیا تھا، بتاؤ بھئی کیا کیا ان کا؟ جوانی دی تھی ہم نے، صحت دی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں دو نعمتیں ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں اللہ نے بہت بڑی انسان کو دی ہیں اور دونوں نعمتوں کو انسان ضائع کرتا ہے۔ ایک صحت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ایک وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ہمیں۔ صحت میں تھوڑا سا ہلچل آ جائے نا، بیماری کی کیفیت آ جائے تو انسان مایوس، اور مایوسی میں کہا یا اللہ ایک بار صحت دے دے، اب تو نماز پڑھوں ہی پڑھوں، اب نہیں چھٹی کرتا، اب نہیں ناغہ کرتا، ہاں دکانداری کروں گا لیکن پہلے نماز۔ یا اللہ ایک بار مجھے صحت مند کر دے، تندرستی عطا کر دے۔ اللہ عطا کر دیتے ہیں تو پھر بھول ہی جاتا ہے، مسجد میں آنا بھی بھول جاتا ہے، ذکر بھی بھول جاتا ہے۔ تھوڑی سی رسی اللہ تعالیٰ تنگ کرتے ہیں تو پھر دعائیں، التجائیں، فرض نمازیں، نفل، سنتیں، سب کچھ، پھر لمبی لمبی دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے دیتے ہیں تو پھر مسجد کے دروازے سے باہر سے گزر جاتا ہے، پھر منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، مسجد کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ نے تو نعمت دی تجھ کو کہ صحت دے دی، اب تو چاہیے تھا کہ سر بسجود ہوتا تو کہ اللہ تو نے نعمت عطا کر دی مجھے صحت کی، تندرستی کی، لیکن سر بسجود ہونے کی بجائے یہ دور ہو گیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے ہم نے جو نعمتیں دی ہیں سوال کریں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم نے تمہیں سننے کی طاقتیں دی ہیں، دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے، ہم نے تمہیں شعور عطا کیا ہے، ہم نے دل عطا کیا ہے تمہیں، اچھے برے کی تمیز عطا کی ہے ہم نے تم کو، بھلے اور برے کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، پھر ہم تم سے ان کے بارے میں پوچھیں گے بھی، سوال بھی کریں گے۔ سنتے تھے تو کیا سنتے تھے، دیکھتے تھے تو کیا دیکھتے تھے، دل میں خیالات کیا تھے، نظریات کیا تھے، شعور میں کیا کچھ تھا تمہارے، ہم پوچھیں گے تم سے۔ اور نعمتیں تو ہم نے تم کو اتنی دی ہیں کہ تم گننا شروع کر دو تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور جو اہمیت کا مضمون ہوتا ہے کم از کم قرآن کریم میں 2 بار آتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے 2 بار کہی ہے، سورہ ابراہیم میں اور سورہ نحل میں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم ساری کوششیں کر لو، اپنی توانائیاں صرف کر لو، جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں تم انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ایک باری 2 دفعہ کہا یہ بات۔ ہم نے اتنی نعمتیں تم کو دی ہیں کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور انہی نعمتوں کے بارے میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گئے کسی محلے میں، مدینے کے انصار کے گھر میں گئے، تو انہوں نے جلدی جلدی، گھر میں کھجوریں تھیں، پانی تھی، وہ رکھا، پھر ایک بکری ذبح کی اور کھانا وانا بنانے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کہا ان نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔
یہ جو ہم کھا پی رہے ہیں، یہ جو نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کی بات کہی کہ میرے جب بندے خاص طور پہ ہر وقت میں اللہ کی نعمتوں کو شکر کرنا چاہیے، لیکن ایک عمر کی سٹیج ایسی آ جاتی ہے جسے 40 سال کہا جاتا ہے، 40 سے اوپر جا کر کے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندے دعا کرتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ میرا بندہ جب 40 سے اوپر چلا جاتا ہے نا تو پھر ایک دعا کرتا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھ کو توفیق دے جو نعمتیں تو نے مجھ کو عطا کی ہیں میں ان کا شکر ادا کر سکوں۔ نعمتیں تو نے مجھے بہت دی ہیں، 40 سال کی بھرپور عمر تک میں پہنچ چکا، اب مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو تو نے مجھ کو نعمتیں دی، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ کو جو تو نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ کی نعمتیں ہوتی ہیں نا، ماں باپ بھی نعمت، ماں باپ کی طرف سے بھی نعمتیں کتنی ملتی ہیں انسان۔ ہم نے وہ کچھ کمایا نہیں ہوتا جو والدین کی طرف سے ورثے میں ترکے میں ہمیں مل جاتا ہے، محنت تو وہ بیچارے کر کے گزر جاتے ہیں، ہمارے لیے اولاد کے لیے محنت کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ اولاد آخر پہ کیا کہہ دیتی ہے، آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ ساری زندگی بیچارے اپنی خواہشات کو ترک کر کے اولاد کے لیے بناتے ہیں، اور اولاد آخر پہ کیا کہہ دیتی ہے، آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو ہماری بھی زندگی سہولت میں آ جاتی، پھر ان کو یہ سکھانے لگ جاتے ہیں، پڑھانے لگ جاتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، یا اللہ جو نعمتیں تو نے مجھ کو میرے والدین کو دی ہیں مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان کا شکر ادا کر سکوں۔ اور شکر کیسے؟ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے اعمال کر سکوں، میں اچھے اعمال کر سکوں، اس کی مجھ کو توفیق دے دے۔ یہ جسم تو نے دیا ہے، تیرے آگے جھکے، تیری عبادت میں مشغول ہو جائے، تیرے آگے سجدے میں جائے، رکوع میں جائے، قیام میں جائے، اس کی توفیق مجھ کو دے دے۔ مال تو نے عطا کیا ہے، اسے تیرے نام پہ غرباء میں، مساکین میں خرچ کرنے والا بن جاؤں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بن جاؤں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا بن جاؤں، یا اللہ مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرما۔ کسی روتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکوں، یا اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ یہ صالح اعمال ہیں۔ کسی کے ساتھ مسکرا کر کے مل لوں، ہنستے چہرے سے مل لوں، یا اللہ اس کی مجھ کو توفیق عطا فرما۔ یہ بھی تو صدقہ ہے نا، نہیں خرچ کر سکتے، جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے آپ کے، آپ مسکرا کے اپنے بھائی کو مل لیجئے، وجہ طلق کے ساتھ اپنے بھائی سے مسکرا کے سلام لے لیجئے، آپ کے لیے یہ بھی صدقہ بن جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ مسکرا کے مل لو، ہنستے چہرے کے ساتھ مل لو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اتنا آسان نیکیاں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے کام کر سکوں، کیونکہ اچھے کام اللہ کی توفیق کے بغیر تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم برائی سے بچتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو یا اللہ تیری ہمت، تیری طرف سے عطا کی ہوئی ہمت اور طاقت کے ساتھ۔ ہم کون ہوتے ہیں جب تک تو توفیق نہ عطا فرمائے؟ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک اعمال کر سکوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کے معاملات کو بھی درست کر دے، میری اولاد کے معاملات کو بھی درست کر دے، ان کی بھی اصلاح کر دے، ان کو بھی صحیح کر دے، کیونکہ باپ کی دعا تو اولاد کے حق میں بہت بڑی دعا ہوتی ہے۔
ماں کی دعا بھی اپنی جگہ پہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ باپ کی دعا کو رد نہیں کرتے اولاد کے حق میں. جائیں جن کے باپ ہیں، کبھی مشکل آ جائے، کبھی پریشانی آ جائے، اپنے باپ سے کہیے ابا جان دعا کیجئے میرے لیے، جس نے محنت و مشقتوں کے ساتھ آپ کو پالا ہے، آپ کے لیے تگ و دو کی ہے. اس باپ سے کہیے ابا جان میرے لیے دعا کیجئے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی دعا تو اللہ رد ہی نہیں کرتے. اور یہ باپ ہوتا بھی بڑا مظلوم ہے بیچارہ. ماں کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، میں اس کے بارے میں نہیں بات کرتا، لیکن باپ کی اہمیت ہم نے سمجھی نہیں ہے کہ جس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہوتا ہے. ہم باپ کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے. چلیں پھر کبھی اس پہ کریں گے. تو کیا کہتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری ذریت، میری اولاد کے معاملات کو درست کر دے. اپنی اولاد کے لیے معاملات کی درستگی کا اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے. اور سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا نا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور یہ حقیقت ہے، انسان سب کا مقابلہ کر لیتا ہے، اپنی اولاد کے آگے آ کے انسان ڈھیر ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے انسان. ان کی ضد کے آگے، ان کی خواہشات کے آگے انسان ڈھیر ہو جاتا ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کے معاملات کو درست کر دے. انی تبت الیک، یا اللہ میں 40 سال میری جوانی گزر چکی، بھرپور جوانی میں گزار چکا. میرے ان 40 سالوں میں بہت ساری کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، بہت سارے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہوں گے. میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. میں تیری رضا، تیری طرف سے بخشش کا، تیری بخشش کا میں طالب بن کے تیرے سامنے ہوں، مجھ کو معاف کر دے. انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں تیرا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں. یہ دعا حرز جاں کیجئے، اس دعا کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنائیے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم اس دن تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں گے. جو ہم نے تم کو نعمتیں دی ہیں، ہم نے وقت دیا تمہیں، مال دیا تمہیں، ہم نے تمہیں ایمان دیا، ان سب کے بارے میں ہم تم سے سوال کریں گے. آج ہم بات کر رہے تھے سورۃ الکاثر، 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا انسان کو کثرت نے، کثرت کی چاہت نے. یہ آ جائے، 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 اس لے گیا. حتیٰ زرتم المقابر، قبر کو دیکھ لیا. اور اس کی ایک اور بھی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انسان ہے، یہ اس کی موت ہے، یہ اس کی خواہشات ہیں. پیدا ہوا، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ سب کچھ ملتا جاتا ہے. ایک چیز ملی تو دوسری کی خواہش، دوسری ملی تیسرے کی خواہش، تیسری ملی چوتھے کی خواہش، چوتھی ملی پانچویں کی خواہش. بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، خواہشات پوری نہیں ہوتی، موت آ جاتی ہے انسان کو. خواہشات تشنہ تکمیل ہوتی ہیں، ابھی راہ میں ہوتی ہیں ابھی خواہشات، لیکن موت آ جاتی ہے. لیکن ان خواہشات میں ایک آپ ایسا رکھیں کہ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کر لیں. کاروبار کیجئے، محنت کیجئے، مشقت کیجئے، کمائیے، اپنی اولاد کا سوچئے، ان کے مستقبل کا سوچئے، لیکن ان کے مستقبل، اصل مستقبل کا سوچئے. یہ عارضی مستقبل ہے جس کی ہم سوچ لے کر کے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ عارضی مستقبل ہے، یہ تو ایک وقت میں ختم ہو جائے گا. اصل مستقبل کی فکر کیجئے، اپنی بھی، اپنے اولاد کے بھی اصل مستقبل کی فکر کیجئے کہ ان کا فیوچر برائٹ ہو. فیوچر موت کے بعد ہے.
الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھدار، دانا، باشعور انسان وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت نے انسان کو ہلاک کیا یہاں تک کہ موت، قبر اس نے دیکھ لی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے اس بات کو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم یقینی علم کے ساتھ اس بات کو جان لیتے۔ تم جہنم کو اپنے سامنے دیکھو گے، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر تمہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا جب تم اسے اپنے سامنے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم تم سے پوچھیں گے جو ہم نے تم کو نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں ہمیں عطا کی، یقیناً ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ کامیاب وہ ہوگا، کامران وہ ہوگا جو اس دن کامیاب ہوگا۔ کامیاب وہ ہے کہ جسے موت کی سختیوں کے وقت میں بتلا دیا جائے کہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ انسان کامیاب ہے جسے آ کر کے یہ اطلاع دی جائے گی کہ تجھ پہ تیرا رب راضی ہے، یہ کامیاب ہے۔ جسے آ کر کے یہ بتلایا گیا کہ تیرا رب ناراض ہے، جتنا مال بھی ہوگا، جتنے بڑے بینک بیلنس بھی ہوں گے، گاڑیاں، عہدے، مرتبے، جو کچھ بھی ہوگا، یہ انسان ناکام ہے۔ اصل چیز اینڈ آف ٹائم ہے۔ آپ کا میرا جب اختتام ہے وہ اصل چیز ہے۔ اپنے رب سے دعا کیا کریں، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے، زندہ رکھے بھی تو اسلام پہ، ایمان پہ، اور جب موت کا وقت بھی آئے تو ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے۔ مالک و مولا ان راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راہیں جنت کی طرف جانے والی ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے اعمال کو درست کر دے، ہماری اولادوں کے معاملات کو درست کرے۔ جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ بنائے، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ احکم الحاکمین ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ مالک و مولا دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ہم سب کی نیک حاجات کو، نیک خواہشات کو، نیک تمناؤں کو اللہ احکم الحاکمین پورا فرمائیں، اپنے در کا فقیر بنائیں، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دیں۔ مالک و مولا خوبصورت دنیا، خوبصورت آخرت ہم سب کو عطا فرمائیں، صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائیں۔ جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں، ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں، اللہ احکم الحاکمین ان کی بیماریوں کو، ان کے گناہوں کا کفارہ بنائیں اور انہیں صحت والی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائیں۔ جو مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کے مالک و مولا کی بارگاہ میں جا چکے، اللہ احکم الحاکمین ان کی اگلی منزلیں آسان کر دے، ان سب کی قبروں کو بقائے نور بنائے، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔